ناظرین کرام، ہم آج کی کلپ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ ہم واقعات رکھیں گے، اور وہ واقعات ہے جن کی تواریخ ہے، شیبان حیات ہے بختیار حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان مشائخ، شیخ الاسلام سلطان مشائخ۔ یہ اسرار الہی کا سلوک اور انتہا انوار کے فوائد، مشائخ کے سلطان حقیقت کی دلیل، بزرگ شیخ پرہیزگار کے رئیس اور اہل جہان کے امام، اولیاء کے چراغ اور صوفیوں کے سرتاج قطب الدین الحق، والدین بختیار اویسی و خدا ان کے تقوی اور مبارک کی ذات کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ کی زبان کو ہر باہر الفاظ دربار سے سنے ہوئے جو لکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مجموعے میں سالکین کے فوائد لکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فقیر حقیر مسعود اجودھنی، جو کہ درویشوں کا غلام بلکہ ان کی خاک پائے، یوں عرض کرتا ہے: جب دوسری ماہ رمضان 584 ہجری کو پاپوشی کا صرف حاصل ہوا، تو اسی وقت چونکہ شہ ترکی کی گلا جو آپ کے پہنے ہوئے تھی، یعنی کہ جو گلا جو تھے آپ کے پہنے ہوئے تھے، اس دعا گو کے سر پر رکھی اور نہایت شفقت کے ساتھ میں مہربانی میرے حال پر فرمائی۔ آپ اپنی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ قاضی شمس الدین ناگوری اور مولانا شمس الدین ترک، خواجہ محمود، مولانا علاء الدین کرمانی، سید نور الدین غزنوی اور شیخ النظام الدین ابو المعید اور کئی بزرگ ساتھ میں تھے، حاضر خدمت تھے اور ساتھ تھے۔ اولیاء کی کشف اور کرامت کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی اور جب فرمایا گفتگو اولیاء کے بارے میں، خواجہ قطب الاسلام نے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونی چاہیے کہ اگر جب کوئی شخص اس کے پاس بیعت ہونے کے لیے جائے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی قوت باطنی سے اس شخص کے سینے کے رنگوں کو دنیاوی علائش سے آلودہ ہو کر یعنی کہ شکیل کرے، یعنی کہ سیکل کرے، تاکہ کھوٹ اور گاہ فریب، حسد، برائی اور دنیاوی علائش سے کوئی قدرت بھی اس کے سینے میں نہ رہے، ساری چیزوں سے پاک ہو جائے، اور وہ یہ دیکھے کہ یہ جو میرا مرید مجھ سے مرید ہونے آیا ہے تو یہ کیا چاہتا ہے، اس کے سینے میں کیا ہے اور یہ کیا چاہتا دل میں، اس کے اپنی روشنی کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے روشنی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے میں جو اسے اپنی کرامات عطا فرمائی ہے، سینے میں روشن دیا ہے، روشنی دی ہے، وہ نور دیا، اپنے تجلی عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے اسے وہ سب کچھ دیکھ لے اور ان سب سے اس کے لیے پاک کر دے دنیا کی ساری محبت علائش، اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر معرفت کے بھیدوں سے واقف کر دے، معرفت کے بھیدوں سے واقف کر دے۔ معرفت کا مطلب ہے کسی سے معرفت حاصل کرنا، کسی سے اپنے پاس میں اس کے ساتھ جو ہے تعلق، اور ایسا تعلق جو پیرا مریدی کا ہوتا ہے۔ اگرچہ پیر کو اس قدرت حاصل ہو تو تحقیق جان کر اگر پیر و مرید دونوں گہروی کے جنگل میں سرگردان ہوں گے۔ آقا فرما رہے ہیں، اسی موقع پر آپ نے فرمایا اپنی کتاب
اسرار العارفین میں خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بدخشاں کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کوئی شہر ہوگا، کوئی جگہ ہوگی بدخشاں، اس کی طرف آپ جو تھے سفر کر رہے تھے کہ ایک بزرگ کو دیکھا جس کے بزرگی کی صفت بیان نہیں ہو سکتی، کس قدر تعریف ہوگی جو کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے کلام کیا، اس نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا، چند روز میں اس کی خدمت میں رہا، یعنی کچھ دنوں میں ان کی خدمت میں رہا۔ شروع میں جب میں گیا ان کے پاس میں تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، اور میں بیٹھ گیا، اور جب میں بیٹھ گیا تو چند روز ان کی خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت جو کی 2 روٹیاں عالم غیب سے مل جاتی، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا انتظام کر کے ان کے پاس میں جو کی 2 روٹیاں بھیج دیتا، اور ایک سے وہ بزرگ روزہ افطار کرتا اور ایک مجھے دیتا۔ الغرض اس بزرگ نے بالی بدخشاں کو فرمایا کہ میرے لیے چند خانقاہیں تیار کر، یعنی کہ ان بزرگ نے اپنے والد کسی آدمی سے فرمایا، والی جو تھے یعنی کہ بدخشاں، کوئی وہاں پر جگہ تھی بدخشاں، وہاں کے والی کو رہنے والے تھے جو وہاں کے حکمران تھے، تو ان سے فرمایا کہ میرے لیے چند خانقاہ تیار کرو۔ والی بدخشاں نے شیخ کے حکم کے موجب 15 روز میں خانقاہیں تیار کرا کے عرض کی کہ جناب خانقاہیں تیار ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں خانقاہیں۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ ہر روز بازار سے ایک کٹ خرید کر لاؤ، اور انہوں اسی طرح کیا۔ جب وہ بازار سے خرید لاتے وہ بزرگ اس کٹھک کا ہاتھ پکڑ کر سجادے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ میں نے اسے خدا و رسید کر دیا ہے۔ آخر کار وہ کتھک ایسے ہوتے ہوتے کہ ہر ایک دن میں سے پانی پر چل سکتا تھا۔ اتنا بزرگان دین اس ایک انسان کو بنا دیا کرتے تھے کہ ایک دن میں اتنا کراماتی، اتنا معجزہ، اتنا اس کے سینے میں نور اور اللہ کی قدرت دلا دیا کرتے تھے کہ وہ انسان پانی پہ چل دیا کرتا تھا۔ اور جس شخص کو وہ کتھک دیا جائے ٹھیک اسی طرح ظہور میں آتا، تو خواجہ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کتھکوں کی کشف اور کرامت سے حیرانی ہوتی تھی۔ وہ اتنا ان بزرگ نے جو بھی ان کے پاس میں کتھک لاتے تو ان کو اتنا سونے سے معمور، اتنا سینے کو معمور کر دیتے تھے، اتنا بالا تر و کراماتی بنا دیتے تھے وہ، کہ وہ آدمی اتنا لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو انہیں دیکھ کے اتنا حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی پائے تکمیل تک پہنچنے والے بزرگ، اور اتنی جلدی کامیاب و کامران عطا فرما دیا، کیا بات ہے۔ تو حیرت ہوتی تھی۔ اس بزرگ نے فرمایا اے شبلی، با سجادے پر بیٹھنا اور بیعت کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جس میں قوت ہو کہ دوسرے کو صاحب سجادہ کر سکے، اور اگر ولایت کی قوت نہ ہو تو وہ شیخ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائق نہیں ہے تو وہ شیخ کہلانے کے وہ لائق نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سلوک کے نزدیک محض مدعی اور درد غمگو ہے، یعنی کہ وہ اس لائق نہیں ہے، پھر وہ بیٹھنے کا ادھیکار کے یعنی کہ حق کا نہیں ہے۔ جب کسی کو سجادے پر بٹھا لے تو اس کے سینے کو معمور کرے، سینے کو، اور اسے تجلی سے معمور کر دے، اور اسے اتنا طاقتور و بلند بنا دے کہ اس کا سینہ تجلی سے معمور ہو کر روشن ہو جائے، خدا کی قدرت اس کے سینے میں روشن ہو جائے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ اسے بٹھانے کے حقدار یا قائل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اہل سلوک کی اپنی خصلتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آدمی کی
کمالیت ان چار چیزوں یعنی کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے اور خلقت سے کم میل جول کرنے میں ہے۔ یعنی کہ یہ چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کم کھانا چاہیے انسان کو، زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ کھانا نہ چاہیے، اپنی آدھی خوراک کھانی چاہیے اور کم کھانا چاہیے، اور سونا بھی کم چاہیے۔ جتنی عبادت اور ریاضت اللہ کی بارگاہ میں ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ کرے، اور کم بولنا چاہیے۔ جو کوئی کام کی بات آئے، بھلائی کی بات آئے بولے، ورنہ خاموش رہے، اور خلقت سے بھی یعنی دنیا والوں سے بھی کم میل جول رکھے۔ اس میں ہی زیادہ بھلائی ہے اور اس میں بھی کامیابی اور کامرانی ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا والوں سے بھی کم ملتے رہو اور اپنی شیخی نہ دکھاؤ۔ فرمایا غزنوی میں ایک درویش تھا جو ہر روز تجریدی میں صبر کرتا، اگر دن کے وقت کوئی چیز زائل اس سے مل جاتی تو رات تک ایک پیسہ بھی پاس نہ رکھتا تھا۔ جو چھوٹے بڑے دولت مند یا درویش اس کے پاس آتے وہ محروم نہ جاتے۔ جو بھی کوئی شخص آتا تھا، اسے کوئی آدمی کوئی نذرانہ ان درویش کو دے کے جاتے تھے، تو وہ صبح سے لے کے شام تک وہ ان پر لوگوں پہ، درویشوں پہ، غریبوں پہ وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے شام تک اپنے پاس میں کچھ بھی نہ رکھتے تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ رہتا تھا، خالی ہو جاتے تھے روزانہ۔ چنانچہ اگر کوئی بھوکا آتا تو اسے کھانا کھلاتے تھے، اور اگر کوئی ننگا آتا تو اپنے بدن کے کپڑے اتار کر اسے پہناتے تھے۔ وہ بزرگان دین جو تھے، اگر کوئی بھوکا آتا تو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، کوئی ننگا آتا تھا اسے اپنے تن کے کپڑے تک نہ اتار کے دے دیا کرتے تھے۔ اور بیش اور دعا گو کو ایک ہی جگہ پر، درویش اور دعا گو کو ایک ہی جگہ پر رہتے تھے۔ درویش بھی اور ان کے سب ایک ہی ساتھ میں رہتے تھے، اور ایک ہی سامان رہتے تھے، ایک ہی جیسے رہتے تھے۔ اس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ 40 سال میں نے مجاہدے اور بندگی میں صرف کیے ہیں، میں نے مجاہدے اور بندگی میں صرف کیے، لیکن کوئی روشنی اپنے آپ میں نہ پائی۔ میں اپنے آپ میں خالی ہی رہا۔ میں نے 40 سال کی زندگی میں جو عبادت ریاضت میں اور اللہ کے نیک بندوں میں اور فقیروں میں اور غریبوں میں اور درویشوں میں گزار دی میں نے، لیکن ایسی زندگی میں بھی میں نے کوئی بھی اپنے اندر کوئی بھی رئیسی یا ایسی کوئی بھی روشنی نہیں پائی۔ جب سے میں نے 4 مذکور والا چیزیں کی، تب سے روشنی اس قدر حاصل ہوئی کہ اگر کسی وقت آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو عرش عظیم تک کوئی پردہ نہیں رہتا۔ کیا بات ہے! میں نے 4 چیزیں تھی، جب سے ان پہ میں نے عمل کیا، تو جب سے میں نے جیسے عمل کیا اس پہ اور جیسی عمل کیا ہے، تو میں جب اوپر سر اٹھا کر دیکھتا ہوں نا، تو میرے پاس میں میرے اندر کوئی بھی یعنی کہ میرے سامنے کوئی بھی پردہ حائل نہیں رہتا ہے، اور سب عرش اعظم تک مجھے صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو سطح زمین سے لے کر تحت الشرع تک جو کچھ اس میں ہے سب وہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مجھ پہ روشن کر دی ہیں، مجھ سے واضح کرتی ہیں، اس میں میرے اندر کوئی بھی میرے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں کیا ہے۔ اور وہ یہی وجہ ہے کہ جو آج 30 سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ میں لب بند کیے ہوئے بیٹھا ہوں، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ درویش، جب تک تو کم نہ بولے گا اور لوگوں سے میل جول کم نہ کرے گا۔ کیا بات ہے! درویشی کا جوہر ہرگز تجھ میں پیدا نہ ہوگا، یعنی کہ لوگوں سے میل جول بھی کم رکھو، دنیا داری میں کم لگے رہو، اور یاد رکھو کہ کم بولو، زیادہ نہ بولو، صرف اور صرف کام کی بات بولو، ورنہ اپنی یاد الہی میں مشغول رہے، کیونکہ درویش لوگوں کا وہ گروہ ہے جس نے اپنے لیے نیند حرام کی ہے۔ بے شک درویشوں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنے لیے نیند کو حرام کر دیا ہے، اور وہ نیند کی جگہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ وہی طبقہ اور یہی گروہ ہے، وہ صرف اور صرف درویشوں کا۔
اور بات کرنے میں زبان گونگی بنا ہی لی، یعنی کہ وہ بات کرنے میں میں نے اپنی زبان کو گونگا بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں پر آپ عمل کیے، کم بولیے، کم کھائیے، کم سوئیے، اور لوگوں سے میل جول بھی کم رکھیے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کی دین و دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔